الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا برادران ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، عقل سے نوازا، اشرف درجے سے نوازا، شکل و شباہت اور ہماری پیدائش کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا۔ انسانوں جیسی تخلیق بھی کسی کی نہیں ہے، ان کو عقل سے نواز دیا، ما فی الضمیر کی تعبیر کے لیے زبان جو ہے وہ عطا فرما دی، دیگر مخلوقات سے ہر اعتبار سے ممتاز کیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، مگر انسان کو رب قدوس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنے لیے پیدا کیا، اور اس کو یہ سارا کچھ بنانے کے بعد جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے رب قدوس نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، ایک بہترین سلسلہ نبوت کا اور رسالت کا قائم فرمایا،
جب سے انسانیت پیدا کی اس وقت سے رسالت کا اہتمام، اور پھر ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 کم و پیش پیغمبر بھیجے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پیغمبر ایک بھی آ جاتا تو کافی تھا، اللہ عقل میں یہ ساری چیزیں ودیعت کر دی ہوئی تھی، وہی ہوتا تو کافی تھا۔ کتابیں ایک نازل ہو جاتی تو کافی تھا، مگر مختلف پیغمبروں پہ مختلف کتابیں نازل ہوئیں۔ پھر قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر قرآن پاک کی صرف ایک سورت نازل ہو جاتی جسے سورہ عصر کہا جاتا ہے، یہی کافی تھا انسان کے لیے کہ اس کے لیے یہ دلیل بن جاتی، اور اللہ کے ہاں یہ قیامت والے دن حجت قائم نہیں کر سکتا تھا اگر صرف یہی آیت نہ سورہ نازل ہو جاتی۔ پیارے عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس غرض و غائد کو بیان کرنے کے لیے انبیاء بھیجے۔ تفصیلات میں جائے بغیر میں یہ بات بتانا چاہوں گا، جب ہماری باری آئی، جو پیغمبر ہمیں عطا فرمائے گئے امت محمدیہ کو، ویسے ہی یہ امتوں میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ، اور پیغمبر جو ملے ان کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے، ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر پوری کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ گائیڈنس کی کتاب ہے، اور یہ تاریخ کی بھی کتاب ہے۔ اس کے اندر احکام و مسائل حرام اور حلال بھی ہے۔ عرض حاصل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو ایک نمونہ بنا کر بھیج دیا گیا ہر اس انسان کے لیے جو اپنے اللہ سے صحیح ماحول میں، خوش خرم ماحول میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ احزاب میں رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر اس انسان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، مطلب اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے حساب پہ ایمان رکھتا ہے، جنت اور دوزخ پہ ایمان رکھتا ہے، پیغمبر دو جہاں کو وہ اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ پیغمبر ہی اس کی عملی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس پیغمبر کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، جنت بھی تمہاری، رب بھی تمہارا، جنت کی مہمان نوازی بھی تمہاری۔ عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کو نمونہ بنایا، ہمارے لیے پیغمبر نمونہ ہیں، قدوہ ہیں، اسوہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ، آپ کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ، آپ جو احکامات جاری کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اتھارٹی اور اتھنٹک، آپ کی بات، آپ کا فرمانا آخری بات ہے، حرف اخیر ہے، آپ کی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا، آپ کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آپ کی بات کے بارے میں ذرہ شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ایمان جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، ہمارے لیے پیغمبر بھی نمونہ ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کے نمائندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ کے تلامذہ، آپ کے اصحاب رسول بھی ہمارے لیے عنوان، نمونہ اور قدوہ ہیں۔ عمل کے اعتبار سے اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں، ایک پیغمبر کی حیثیت سے، ایک رہبر کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے۔ آپ اللہ کا راستہ دکھانے والے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے ملاقات کروانے والے ہیں،
آپ اللہ کے بارے میں جو جانتے ہیں دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا ڈائریکٹ پیغام آتا ہے، اللہ کی مخلوق تک پیغمبر پہنچاتے ہیں، مگر اصحاب رسول ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پیغمبر کو مانا، پیغمبر کی تعلیمات کو مانا، پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کیا، جس طرح انہوں نے یقین کامل کا اظہار کیا، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اصحاب رسول کے پیچھے چلیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اصحاب رسول کی طرح ایمان لے آیا جائے، اگر دیگر لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اصحاب رسول لائے ہیں، تو یہ گارنٹڈ بات ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کو ایمان کی کسوٹی بنا دیا، ایمان ایک حقیقت ہے، اور فرمایا جو بندہ ان کی طرح ایمان لائے گا وہی ایماندار ہوگا۔ گویا کہ پیغمبر نے اللہ کی بات سمجھائی، پیغمبر نے اللہ کا پیغام دیا، اللہ نے جو نازل کیا اس کو بیان کیا، اس کو واضح کیا، اپنے علم سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ فرمایا پیغمبر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ادھر اصحاب رسول کو رب قدوس نے فرما دیا کہ میرے پیغمبر کے اصحاب کی طرح ایمان لاؤ۔ ایمان ہر بندہ اپنی تعریف کرے گا، کتاب اللہ کو اپنے مطابق سمجھے گا، اپنی جو ہے کوئی لغوی اعتبار سے سمجھے گا، کوئی اپنے امام کے جو ہے سورسز کے مطابق اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا اگر بعد میں آنے والے لوگ بھی یا ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ بھی آپ کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پہ چل سکیں گے۔ یہی ہدایت کا واحد راستہ ہے اور کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے ڈائریکٹ مخاطب یہ اصحاب رسول ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا، جہاں اللہ نے اپنے برگزیدہ انسانوں کا تذکرہ کیا، اس امت کی خیریت اور افضلیت کا تذکرہ کیا، ڈائریکٹلی اصحاب رسول اس کے اول مخاطب ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ نے اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا عباد الرحمن کا، زمین پہ چلتے ہیں تکبر نہیں، غرور نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، راہ خدا میں مال اڑاتے ہیں، فضول خرچ نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، زناکار نہیں ہیں، یہ قاتلین نہیں ہیں۔ ان کے ڈائریکٹ مخاطب اصحاب رسول ہیں۔ فرمایا نماز پڑھو تو ان جیسی، نماز ایمان کا حصہ، نماز پڑھو جس طرح اصحاب نے رسول کو پڑھتے دیکھا، زکوٰۃ بھی ان کی طرح۔ گویا کہ ایمان کی ہر جز بالکل اسی طرح ادا کرو گے جس طرح اصحاب رسول نے پیغمبر سے حاصل کر کے کی ہے۔ ان کے ایمان جیسا ایمان تمہارے اندر پیدا ہوگا تو تم ایمان کی راہ اور ایمان کے راستے پہ چل پاؤ گے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید نے جب کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا اس امت کو بہترین امت بنایا گیا ہے۔ یہ امت کا اصل فریضہ یہ ہے، اس کی فضیلت کا سبب اور جو ہے ریزن یہ ہے کہ یہ امت کے لوگ، اس امت کے اندر یہ ایک اچھائی ہے کہ یہاں جہاں برائی دیکھتے ہیں برائی کا بازو پکڑ لیتے ہیں، اور جہاں کہیں نیکیوں میں سستی ہوتی ہے تو یہ ڈنڈے کے زور پہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، زبان کے زور پہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یا کم از کم برائی سے محبت نہیں کرتے، اپنے دل کے اندر برائی سے نفرت رکھتے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا
من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ او بلسانہ او فی قلبہ، فرمایا برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ڈنڈے سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے ضرور کہہ دو، زبان سے نہیں کہہ سکتے دل سے برا ضرور جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر دل میں بھی برائی کے لیے محبت ہے تو ایمان کوئی نہیں ہے اندر۔ سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ انسان دل سے برائی کو برائی سمجھے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں، ایمان والا برائی بھی کرتا جائے پھر بھی ایمان ہو سکتا ہے؟ پیارے حبیب نے تو فرمایا یہ نقطے کی بات ہے، نمازیں بھی پڑھو، شراب بھی پیو، نمازیں بھی پڑھو، جھوٹ بھی بولو، ناپ تول میں کمی بھی کرو، شرابیں پیو، زنا کا ارتکاب بھی کرتے جاؤ، منافقت بھی کرتے جاؤ، نمازیں بھی پڑھتے جاؤ، اللہ کا نبی تو کہتا ہے برائی کو دل سے برا جانو گے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا خیال ہے ایسے انسان کے بارے میں جو مسلمان بھی ہے، منافقت کا لبادہ بھی ہے اور ایمان والا بھی ہے، شراب کی چسکی بھی لگاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ بھی کرتا ہے، ایسے انسانوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ سو میرے عزیز بھائیو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول کا مقام جہاں جہاں قرآن نے انسانوں کی اللہ نے اپنے بندوں کو افضل قرار دیا، اپنے بندوں سے محبت کا اعلان کیا اور فرمایا اللہ ایسے ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان میں سب سے پہلے اصحاب رسول ڈائریکٹلی مخاطب ہے۔ کتنے ہی اصحاب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، جن سے کوئی واقعہ سرزد ہوا اور قرآن نازل ہو گیا، جن سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ان کی وجہ سے قرآن نازل ہوا۔ کتنے ہی اصحاب رسول ایسے تھے کہ جنہوں نے کوئی ایسا عمل کیا اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ کیسی عظیم ہستیاں ہیں، کیسی عظیم شخصیات ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی وجہ سے اللہ نے ایسی آیتیں نازل کر دی جو ایمان والوں کی فضیلت کا باعث بنتی ہیں، برائیوں کی مذمت کا باعث بنتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصحاب رسول ایمان کی کسوٹی ہیں، اصحاب رسول ایمان کی علامت ہے، اصحاب رسول ایمان کی نشانی ہے۔ جس بندے کو اصحاب رسول سے محبت ہوگی اس کے اندر ایمان ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جو بندہ اصحاب رسول سے بغض رکھے گا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو اصحاب رسول سے محبت رکھے گا، یا یہ کہہ لو جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اصحاب رسول سے عداوت نہیں کر سکتا، اصحاب رسول کے قدم قدم کو تلاش کرے گا، اصحاب رسول نے کس طرح صبح کی تھی، اصحاب رسول کس طرح پیغمبر کے ماحول جو ہے وہ پیغمبر کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، محفل جمایا کرتے تھے، پیغمبر سے کس طرح سوالات کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ماحول ہوگا۔ آپ کا امام آ جائے آپ خوش ہو جاتے ہیں، میری بات علامہ صاحب سے ہوئی، میری بات فلاں مولانا سے ہو گئی، میں نے فوٹو اور سیلفی لے لی ان سے، میں لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے فیس بک پہ اس کا اظہار کرتا پھرتا ہوں۔ اور لوگوں یاد رکھو اصحاب رسول کیا کیا لوگ تھے۔ اللہ کے نبی مجلس میں تھے، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب رسول کا یہ ایمان تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں ان کے اندر ایمان بڑھتا تھا، پیغمبر کی آنکھوں کے اشاروں کو وہ سمجھا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، اصحاب رسول عظیم الشان لوگ تھے، ان کی طرح ایمان لانا ہوگا، وہ جذبہ ہونا ہوگا۔ اگر ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں
تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں کمزوری نظر آئے گی۔ آئیے کوشش کیجئے عملی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ کم از کم اصحاب رسول کی سیرت کو پڑھا جائے، اصحاب رسول کی صورتوں کو سمجھا جائے، ان کے مسلک اور مذہب کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی جو ہے بالکل صحابہ کرام کی طرح پیغمبر سے محبت، بلکہ میں کہوں گا صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، پیغمبر کے اصحاب کو جو ہے وہ ان سے نفرت کا اظہار کیا جائے، پیغمبر سے محبت ہو نہیں سکتی، پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ جڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تعلیم اور گائیڈ کیا، اللہ نے اپنے پیغمبر پہ قرآن نازل کیا، اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو بتایا، اصحاب رسول نے ہم تک پہنچانے میں اپنا خون بہایا، اپنا مال خرچ کیا، میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو ذبح کروایا، ان کے اندر یہ جذبہ تھا، ان کے اندر یہ شوق تھا کہ پیغمبر دو عالم کے لیے اگر ان کو پوری دنیا قربان کرنا پڑتی اور بدلے میں 1 منٹ کے لیے پیغمبر کا دیدار جو ہے ان کو وہ مل جاتا، وہ پیغمبر کے دیدار کے 1 منٹ کو ترجیح دینے والے لوگ تھے۔ میرے عزیز بھائیوں یہ اصحاب رسول کون تھے؟ اگر ان کو ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت پہ غور کیا جائے پھر بات مزید نکھر کے سامنے آتی ہے۔ یہ شراب پینے والے لوگ تھے، یہ زنا کرنے والے لوگ بھی تھے، یہ ڈاکو بھی ہوا کرتے تھے، مگر ایمان سے پہلے میرے پیارے بھائیوں آج بے نمازی کوئی ہمیں نظر آ جائے، اس کو کہا جائے بھائی نماز پڑھو، وہ کہتا ہے جی آہستہ آہستہ نماز پڑھیں گے، تھوڑا وقت دے، سختی نہ کرے۔ مگر اصحاب رسول علیہ السلام جناب والا شراب کے رسیا، گدے کا گوشت کھانے والے، میرے پیارے بھائیوں وہ کون سا جرم تھا جو اس وقت کے ماحول معاشرے میں نہیں تھا؟ مگر جب قرآن نازل ہوا، جب رب نے قرآن نازل کر دیا، پیغمبر کا حکم جاری ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ میں کتنا گرا ہوا ہوں اس برائی میں آہستہ آہستہ برائی کو چھوڑوں گا۔ رب نے اعلان کر دیا شراب حرام ہو گئی ہے، گلے کے اندر جو جا چکی تھی، جس کا گھونٹ لیا جا چکا تھا، آواز آئی پیغمبر نے، اللہ کے پیغمبر نے شراب کے حرمت کا اعلان کر دیا ہے، گلے میں انگلی مار کے حلق سے نکال دیا۔ اعلان ہوتا ہے گدے حرام ہو چکے ہیں۔ آج جس طرح ہم بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، جو ہے مرغ کھاتے ہیں، پسندیدہ غذا وہ گدے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، بڑی فاخرانہ ڈش ہوا کرتی تھی پیارے بھائیوں، مگر اعلان ہوا گدے کا گوشت بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ اصحاب رسول گھروں کے اندر پکتی ہوئی ہنڈیاں نالیوں میں بہا دی، ڈسٹ بن میں بہا دیا، یہ نہیں کہا آج کا دن کھا لیا جائے، کل سے دیکھا جائے گا، کل پیغمبر کی زبان سے ڈائریکٹ بات سنیں گے تو پھر جو ہے پابندی کر لیں گے، اپنے اوپر پابندی عائد کر لیں گے۔ نہیں، جس ذرائع سے مرضی بات پہنچی لیکن پیغمبر کی بات پہنچی پھر اس کے قریب نہیں گئے۔ پیارے بھائیوں یہ اس وقت کے ہر جرم میں انوالو انسان، اللہ نے جب حکم دے دیا، پیغمبر نے جب حکم دے دیا، پھر ان کے ایمان نے ان کو اجازت نہیں دی کہ پیغمبر کے حکم کی عدولی کی جائے، اللہ کے حکم سے مذاق کیا جائے، برائی اور اچھائی کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے۔ پیارے بھائیوں پتہ چل گیا جھوٹ حرام ہے، اصحاب رسول نے کہا جھوٹ حرام ہے، اب نہیں چل سکتا۔ پھر ان کے اندر ایمان کیسا پیدا ہوا؟ یہ صرف نمازیں پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ صرف زکاتیں دینے والے نہیں تھے، ان اصحاب کے سامنے پھر
جب ایمان لائے پھر ظلم و ستم کے پہاڑوں سے یہ ٹکرائے. پھر ایمان، آج ہم تو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، پیدائشی مسلمان ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ایمان کی قیمت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں. یہ ایمان لائے تھے، کفر سے ایمان میں آئے تھے، یہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر ایمان لائے تھے. مشرکین کے گھرانے تھے، باپ مشرک تھا، دادا مشرک تھا، برادری مشرک تھی. انہوں نے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی. بادشاہوں کے لالچ آئے، پیغمبر کے اصحاب نے ٹھکرا دیے. ظلم و ستم کے پہاڑ آئے، صحابہ نے اپنے جوتے کی نوک سے ٹھکرا دیا. میرے عزیز بھائیوں، یہ اصحاب رسول ایسے تھے، ان کے اندر پھر اللہ کی محبت تھی، پیغمبر کی محبت تھی، آخرت کے حصول کا جذبہ تھا. ان کو اگر کہا جاتا کہ فلاں عمل کیا جائے تو جنت کی گارنٹی ہے، آئے ہائے ہائے. آج کا مسلمان تو پیغمبر کی حدیث اگر سنائی جائے تو مذاق کرتا ہے، جنت کے بارے میں لطیفے، جنت دوزخ کے بارے میں جگتے. مگر اصحاب رسول ایسا گروہ اور ایسا قافلہ تھا، ایسے انسان تھے، دنیا کے اندر آسمان نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا بعد الانبیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اختار اللہ اصحابی، لقد اختار اللہ اصحابی فی الثقلین سوى الانبیاء والمرسلین. اللہ نے آسمان کے نیچے میرے اصحاب کا انتخاب کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ پیغمبروں کے بعد یہ افضل ترین صحابی ہیں. حضرت ابراہیم کے صحابی ان کے مقابلے میں اس درجے پر فائز نہیں. حضرت نوح کے ساتھیوں سے یہ افضل اور اعلیٰ، حضرت موسیٰ کے اصحاب سے یہ ساتھی افضل اعلیٰ. الغرض یہ اصحاب انبیاء کے بعد اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد جملتاً اصحاب رسول کی فضیلت اور مقام ہے. اس کا کوئی انکار کرنے والا رافضی ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، باغی ہو سکتا ہے، ایماندار نہیں ہو سکتا. میرے عزیز بھائیوں، آئیے یہ اصحاب اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنا تن من قربان کرتے ہیں، اپنے وطن کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال کو قربان کرتے ہیں. 13 سال رسول اللہ نے مکے میں ظلم و ستم کی چکی میں پسے. اصحاب رسول نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، مالی مال آپ کے قدموں میں رکھا، اولاد آپ کے قدموں میں رکھی. اگر اولاد اور خاندان بیچ میں رکاوٹ آیا تو ان کو خیر باد کہہ لیا، پیغمبر کا ہاتھ تھام کے رکھا. میرے عزیزو، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا مکہ مکرمہ چھوڑنے کا حکم مل گیا. مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. مکے والوں نے جان نہیں چھوڑی. ظالم کو ظلم کرتے ہوئے چس اور لذت محسوس ہوتی ہے. پھر مظلوم آدمی کو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مظلوم آدمی میرے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی میرے لیے پریشانی کا باعث ہے یا نہیں. پھر وہ مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ بھی جاتا ہے مظلوموں کو مزید ستانے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 سال مدینے کے، 2-2.5 سال مدینہ کے، باقی 13 مکے کے، 313 کو اکٹھا کیا. ظالم پیچھے جاتے ہیں، بدر کے میدان میں مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے. خلاصہ عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے.
یہ 313 کون تھے؟ ایک گروہ مکہ مکرمہ کا مہاجر مال لٹا کے گیا تھا، تجارتیں لٹا کے گیا تھا، خاندانوں کا دھکیلا ہوا اور دھتکارے ہوئے، خاندانوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ بدر کے میدان میں، ایک تو لٹا پٹا قافلہ مہاجروں کا، اور دوسرا گروہ اس لٹے پٹے قافلے کو پناہ دینے والا گروہ، اپنا مال، اپنی محبتیں اس لٹے پٹے قافلے کے سامنے اپنی محبتیں پیش کرنے والا، اپنا مال پیش کرنے والا، اپنی تجارتیں پیش کرنے والا۔ اللہ اکبر! شاید میدان بدر نے آسمان کے نیچے شاید کسی آنکھ نے ایسے انسان نہ دیکھے ہوں کہ ایک اپنا خاندان لٹانے والا، مال لٹانے والا، دوسرا اس قافلے کو پناہ دینے والا، ان کو سہارا دینے والا، ان کا تعاون کرنے والا، ان کو پناہ دینے والا، ان کو اپنا بھائی بنانے والا، ان کو اپنی وراثتوں میں حصے دار بنانے والا۔ سبحان اللہ! پھر ان لوگوں نے جم کے جنگ لڑی، اور پھر ایک اور مصیبت سامنے آ گئی۔ میدان میں دشمن نہیں تھے، کسی کا چچا سامنے تھا، کسی کا باپ سامنے تھا، کسی کا بھائی سامنے تھا، کسی کا سسر سامنے تھا۔ پھر انہوں نے خون کا دکھاوا جو ہے، خون کی پرواہ نہیں کی اور خاندان کی پرواہ نہیں کی۔ ذرا اندازہ کرو ایسے ماحول میں لٹے ہوئے لوگ، لٹے ہوئوں کو پناہ دینے والے لوگ، مقابلے میں کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا کچھ ہے۔ ایسے ماحول میں پھر جنگ جب ہوتی ہے، پرواہ اگر ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اصحاب رسول ہیں۔ ان لوگوں نے، ان کو رب قدوس نے پھر ایسی فتح دی۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا بیٹا جنگ بدر میں ابو جہل کی طرف سے سپاہی تھا، اور ابو بکر محمد الرسول اللہ کی طرف سے سپاہی تھے۔ اللہ اکبر! بیٹا کہتا ہے، ابا جی میدان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، مارنا چاہتا تو مار سکتا تھا، لیکن پدری محبت رائی، والد گرامی، میں نے آپ پہ وار نہیں کیا، چھوڑ دیا باپ سمجھ کر۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، او بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑا تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تجھے میں کاٹ دیتا۔ اصحاب رسول آج ابو بکر صدیق پہ زبانیں دراز کرنے والوں کو حیا کرنا چاہیے۔ آج ابو بکر صدیق پہ طعن و تشنیع کرنے والوں کو، ابو بکر صدیق کو جو ہے ان کے بارے میں اپنی گندی زبان کا استعمال کرنے سے پہلے حیا کرنا چاہیے۔ ان کو چھوڑو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ابو بکر کے نام لیوا، عمر فاروق کو ماننے والے، عثمان کو ماننے والے، علی کو ماننے والے، حسن و حسین کو ماننے والے، اصحاب رسول سے محبت کرنے والے، ہمارے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے جب اصحاب رسول کے واقعات سنتے ہیں۔
کیا ہمارے اندر وہ جذبے پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ کیا ہم جہنم سے بچنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں؟ اصحاب رسول کا عمل تو یہ ہوا کرتا تھا، میرے پیارے بھائیوں، کوئی صحابی آیا، دلنی یا رسول اللہ دلنی الی عمل یدخلنی الجنت، میرے آقا ایسا عمل بتاؤ عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ دوسرا آتا ہے، یا رسول اللہ ایسا عمل بتاؤ مجھے اللہ دوزخ سے بچا لے۔ تیسرا آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتاؤ، ہم نے دیکھا ہے مال والے مال خرچ کرتے ہیں، مال والے صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم صدقہ خیرات کر سکیں، بار بار حج کر سکیں۔ یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتاؤ ہم بھی ان کے برابر چلے جائیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یا ایک روایت میں آیا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اینڈ پہ ایک دفعہ لا الہ پڑھ لیا کرو، تمہیں بھی وہی درجہ ملے گا۔ وہ مالدار صحابہ کو پتہ چل گیا کہ غریبوں کو اللہ کے نبی نے نسخہ دے دیا ہے، جو ہے مالداروں کا مقابلہ ہو رہا ہے نیکیوں میں۔ اللہ اکبر، مالداروں نے یہ نہیں کہا ہم تو مال خرچ کرتے ہیں، ہمیں یہ وظیفے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ذکر اذکار کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی یہ وظیفے شروع کر دیے کیونکہ وہ سچے ایمان والے تھے، کیونکہ ان کے اندر جنت پر مکمل ایمان تھا، جہنم پر پورا ایمان تھا، وہ قبر کو مانتے تھے، وہ نبی کی بات کو حرف آخر مانتے تھے، اس لیے وہ اپنے عمل میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ایمان کو امیدوں کے سہارے نہیں رکھتے تھے، وہ جنت امیدوں سے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا، مال بھی خرچ ہو رہا ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، نبی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، نبی کے ساتھ جنگیں اور غزوات بھی ہو رہے ہیں۔ غریب صحابہ پھر آگے، یا رسول اللہ وہ امیر لوگوں نے ہمارے والا وظیفہ بھی شروع کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیوں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے مال بھی دے دے، زبان ذکر والی بھی دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں محمد بھی بے بس ہے، یہ اصحاب رسول تھے۔ میرے پیارے بھائیوں بات یہ میں کر رہا تھا، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے، وہ احساس ہے؟ جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کو چھوڑ دو، جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دو، ان کے راستے پہ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ میں نے بات شروع کی تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں، ہم نے ایمان لایا اللہ کے قرآن پہ، اللہ کے نبی کے فرمان پہ، اللہ کے قرآن پہ، اللہ پر ایمان لایا، لیکن ایمان لانا کیسے ہے؟ وہ جذبہ، وہ احساس، وہ محبت اور مودت جو اصحاب رسول میں موجود تھی۔ اصحاب رسول میں ایسا ایمان تھا، فلاں ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، کتنے صحابہ کو نبی نے نام لے کر جنت کی خوشخبری دے دی۔ میرے پیارے بھائیوں اصحاب رسول سے محبت کرنا، اصحاب رسول کا ہم پر حق ہے، جس طرح رسول اللہ کا حق ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، اصحاب رسول کا ہم پر حق ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرا کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کریں، ان کے ساتھ ان کے لیے دعائے رحمت کیا کریں، ان سے اس قدر الفت اور محبت کی جائے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر ان کے مابین کوئی لڑائی جھگڑا تھا، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ان سے ہوئی تھی، ان سے صرف نظر کیا جائے، ان کی اچھائیوں کو سامنے رکھا جائے، ان کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ان پہ زبانیں دراز نہ کی جائے،
ज़बान तान का इस्तेमाल न किया जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें असहाब रसूल के पीछे चलने की तौफीक दे, असहाब रसूल जैसा जज्बा अता फरमाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े प्यार करने वाले थे। दुश्मन के मुकाबले में वो कभी भी जो है डिफेंस पोजीशन में नहीं आया करते थे। वो कहते थे हम हक पे हैं, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सहाबा-ए-किराम जैसा जज्बा ईमान नसीब फरमा। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।